یہ اٹلی کا دارالخلافہ روم ہے۔ روم کی تاریخ بہت پرانی اور پیچیدہ ہے۔ 3000 سال پہلے روم الاسنان کے ایک شخص نے گاؤں آباد کیا۔ بہت قلیل عرصے میں روم ایک گاؤں سے شہر، شہر سے ملک اور ملک سے سلطنت بن گیا، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ روم کی تاریخ میں بہت سے مشہور بادشاہ اور شہنشاہ گزرے، جن میں سے سب سے مشہور شہنشاہ کا نام جولیس سیزر ہے، جسے دنیا کا پہلا ڈکٹیٹر بھی مانا جاتا ہے۔ دور جدید میں کیلنڈر کے مہینوں کے نام بھی رومی بادشاہوں اور دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے۔ روم کو کافی دفعہ تباہ کیا گیا اور دوبارہ آباد کیا گیا۔ روم کو فواروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ یورپی یونین کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ روم کے مشہور ڈکٹیٹر کا نام میسولینی تھا، جس نے فاشزم کی بنیاد رکھی۔ ہٹلر میسولینی کی تعلیمات سے بہت متاثر تھا اور اس نے جرمنی میں فاشزم کو متعارف کروایا۔ رومن سلطنت کے دو حصے تھے، مغربی روم جو کہ اٹلی میں ہے، اور مشرقی روم جسے آج ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روم نے برطانیہ پر بھی 350 سال تک حکومت کی۔ برطانیہ کی مشہور زمانہ دیوار ہیڈرین وال بھی ایک رومی شہنشاہ کے نام پر ہے، جسے ہیڈرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مغربی روم میں لاطینی زبان بولی جاتی تھی اور یہاں کے لوگ زیادہ تر کیتھولک کرسچنز ہیں، جبکہ مشرقی روم میں یونانی زبان بولی جاتی تھی اور یہاں کے لوگ ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، جن کا تعلق ایسٹرن یورپ سے ہے۔ یہ پینتھیون کی عمارت ہے جو 2000 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی اچھی حالت میں موجود ہے۔ کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس کی آبادی کو غلام بنا دیا جاتا۔ روم میں غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور مردوں کو گلیڈیٹر گیم سے مروا دیا جاتا۔ اسی ناروا سلوک کی وجہ سے غلاموں میں بغاوت ہوئی اور مشہور زمانہ غلام سپارٹیکس کی سربراہی میں غلاموں کی ایک فوج بنی، جس نے سلطنت روم کے ساتھ جنگ کی۔ سپارٹیکس کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بغاوت کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عیسوی میں روم کو باغیوں کے ہاتھوں مکمل طور پر شکست ہوئی۔ تاریخ میں اس دور کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں سائنس اور کلچر کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔
اس جگہ کا نام کولوسیم ہے. یہاں پر مشہور زمانہ فلم گلیڈیٹر بنی. یہ عیسائیوں کا مقدس شہر ویٹیکن سٹی ہے، جسے کیتھولک فرقے کا مرکز مانا جاتا ہے. ویٹیکن سٹی کو ایک ملک کی حیثیت حاصل ہے اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے جس کی اپنی فوج ہے. پوری دنیا سے کیتھولک عیسائی ویٹیکن سٹی کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں اور ویٹیکن سٹی کی مجموعی طور پر $5 بلین کے اثاثے ہیں. ساڑھے 3,000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی رومی سلطنت کے حصے فلسطین میں ایمپرر اگسٹس کے زمانے میں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں بہت سی مذہبی تحریکیں چل رہی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کے گروپ میں شمولیت اختیار کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کر دی. رومی شہنشاہ تائبیریس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غداری کے مقدمے میں سزائے موت ہوئی اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا رومیوں پر بہت گہرا اثر پڑا اور آہستہ آہستہ عیسائیت روم میں پھیل گئی. 337 عیسوی میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے بھی عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیت کو روم کے سرکاری مذہب کا درجہ دیا گیا. عیسائی مذہب کے بہت سے فرقے ہیں جن میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ بہت مشہور ہیں. انگلینڈ ایک واحد پروٹسٹنٹ ملک ہے جس نے فرانس اور اسپین جیسی کیتھولک طاقتوں سے جنگ کی.